اپراجیتا کی بیل ہے، اور ناظرین یہ بہت ہی کارآمد اور سکون پہنچانے والی جڑی بوٹی ہے۔ مزاج نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہربل ہلز کی جانب سے حکیم علی اور ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ کا آپ کو مؤدبانہ سلام۔ السلام علیکم سامعین، اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس جڑی بوٹی کے متعلق معلومات فراہم کروں، سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ جانیں کہ ہربل ہلز کے آنر ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ محترم جناب اس معاملات میں، جڑی بوٹیوں کے معاملات میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں اور فلاح عامہ کے لیے بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور ویڈیو بنوا رہے ہیں تاکہ عوام کی خدمت کی جا سکے۔ تو ناظرین، جی ٹی وی اور K21 چینل پر ہفتوار پروگرام میں تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ صاحب، اور اس کے علاوہ آپ کے سعودیہ عربیہ میں 4 مکتب ہیں، وہاں آپ بیٹھتے ہیں، اور دبئی میں بھی آپ کے 3 مکتب ہیں، 3 سے 4 مکتب ہیں، وہاں آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ایک ہفتہ بعد کراچی پاکستان میں بھی موجود ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر فہیم ہربلسٹ صاحب کوالیفائڈ حکیم ہیں اور کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ آپ طب کے لیے برسر روز محنت کر رہے ہیں اور بہت شاندار نتائج حاصل ہو رہے ہیں۔ جی خواتین و حضرات، تو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل ٹاپک کی طرف۔ جو جڑی بوٹی آج ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اسے اپراجیتا کہتے ہیں۔ یہ سامنے جو بیل دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں جو پھلیاں لٹک رہی ہیں، یہ اپراجیتا کی بیل ہے۔ اس کے پیچھے نیم کا درخت ہے، تو یہ سامنے والی جو بیل ہے یہ اپراجیتا کی بیل ہے۔ اور ناظرین یہ بہت ہی کارآمد اور سکون پہنچانے والی جڑی بوٹی ہے۔ مزاج میں یہ ٹھنڈی ہے اور بلغمی مزاجوں کو مضر، جبکہ سوداوی یعنی کہ خشک مزاج جن کو داغ چنبل ایگزیما ہوتا ہے یا جنہیں گرمی کے معاملات ہوتے ہیں، ان کو بہت ہی مفید شے پڑتی ہے۔ تو ناظرین، اس جڑی بوٹی سے اگر آپ چاہیں تو اس طرح فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اپراجیتا کی جو بیل ہے اسے سالم حاصل کر لیں۔ اس میں نیلے پھول نکلتے ہیں اسپیکر کی مانند، اور یہ اس کی سفید سفید جو پھلیاں ہیں تلوار کی طرح یہ لٹک رہی ہیں۔ اس سے بھی بعض لوگوں نے تلوار پھلی کہا، یعنی کہ بیل تلوار پھلی بھی اسے بہت سے لوگ کہتے ہیں۔ تو اسے آپ مجموعی پودے کو حاصل کر لیں جڑ سمیت، اور اسے سکھا کے چھائے میں اس کا سفوف بنا لیں، اور ہم وزن اس میں مصری شامل کر لیں۔ تقریباً جن لوگوں کو خونی امراض ہیں، یعنی دموی امراض ہے، دموی امراض سے مراد جن لوگوں کو خونی الٹی ہوتی ہے، ٹی بی ہوتا ہے، ٹیوبرکلوسس ہوتا ہے، یا بواسیر کا خون آتا ہے، نکسیر سے خون آتا ہے، رواف وغیرہ کا مسئلہ ہے، یا بلغم میں وہ خون تھوکتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت ہی جادو اثر جڑی بوٹی ہے، نفع بخش جڑی بوٹی ہے۔ تو وہ حضرات اسے ہم وزن مصری کے ساتھ باریک پاؤڈر کر کے صبح و شام 1 چمچ استعمال کریں، یعنی کہ 5 سے 10 گرام استعمال کر سکتے ہیں۔ کوئی نقصان نہیں ہے، نو سائیڈ ایفیکٹ۔ اس بات سے آپ دور رہیں کہ یہ نقصان آپ کو پہنچائے گی، تو 1 چمچ صبح شام استعمال کریں۔ اگر زیادہ خون آتا ہو بواسیر کا یا نکسیر کا تو دودھ سے استعمال کریں۔ انشاءاللہ العزیز پہلی ہی خوراک میں آپ کو یہ بوٹی اپنا فائدہ دکھا دے گی اور انشاءاللہ اپنا گرویدہ بنا لے گی۔ تو ناظرین، یہ جڑی بوٹی کا تعارف ہوا۔ اس میں نیلے پھول لگتے ہیں جو کہ ابھی موسم نہیں ہے، موسم میں آنے والے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز 2 ماہ بعد وہ پھول بھی لگ جائیں گے اس میں۔ تو یہ سدا بہار جڑی بوٹی ہے، اسے حاصل کریں اور فائدہ اٹھائیں۔ فہیم ہربلسٹ اور حکیم علی کو اجازت دیں۔ السلام علیکم۔